آخری پیغام کیا ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف میرا حسین ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں قرآن کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ قرآن کے اندر کاف، را، الف اور نون 4 لفظ ہیں۔ اب تھوڑا حسین کی طرف بھی دیکھیں، وہاں بھی 4 لفظ ہیں، ہا، سین، یا اور نون۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ قرآن کے نقطے کتنے ہیں؟ 3۔ اور دوسرا حسین کی طرف دیکھیں، وہاں بھی 3 نقطے ہیں۔ اگر آپ 5 تن کی بات کرتے ہیں، اگر حضرت امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں تو کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نسبت فاطمہ سے ہے، اور فاطمہ کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، اور میرے مصطفیٰ کی نسبت خود خدا سے ہے۔ اگر 5 تن کی بات کرتے ہو تو فاطمہ کے اندر بھی 5 حرف ہیں، اگر میرے محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو وہاں بھی 5 لفظ ہیں۔ یہ 5 تن کی ایک لڑی ہے۔ تو پتہ ہے کیا چلا کہ جب قرآن کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بھی 4 حرف نظر آتے ہیں، جب میں حسین کو دیکھتا ہوں وہاں پہ بھی 4 حرف نظر آتے ہیں، جب میں قرآن کے نقطے کو دیکھتا ہوں وہاں پہ بھی 3 نقطے نظر آتے ہیں، جب میں حسین کریمین کو دیکھتا ہوں وہاں بھی 3 نقطے نظر آتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف میرا حسین ہے۔ قرآن اللہ کی عطا، قرآن اللہ کی عطا، اور میرا حسین میرے مصطفیٰ کی عطا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہا تھا کہ حوض کوثر کے اوپر قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے۔ دوستو، ایک اور چیز آپ کے عقیدے اور آپ کے عشق کے اندر میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب ہے، قرآن مجید کی صداقت میں کوئی شک نہیں، اور ذرا دوسری طرف بھی دیکھیں، کیا میرے حسین کی صداقت میں کوئی شک ہے؟ کیا میرے حسین کی سچائی میں کوئی شک ہے؟ تو پتہ ہے کیا چلا؟ اب آپ ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا، قرآن آسمان سے نازل ہوا، میرے حسین کا نام بھی آسمان سے نازل ہوا۔ میرے حسن اور حسین کا نام پہلے زمین مکہ پہ نہیں تھا، زمین مدینہ پہ نہیں تھا۔ جیسے قرآن سید الکتاب ہے، اسی وجہ سے میرا حسین بھی سید الشہداء ہے۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن کو میرے مصطفیٰ پر نازل کرنے والا بھی جبرائیل تھا، اور حسین کا نام آسمان سے لے کے آنے والا بھی جبرائیل تھا۔ دوسری چیز، قرآن کریم زیادہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے اوپر نازل ہوا ہے، کیونکہ سینے کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو طاقت آپ کے سینے پہ آتی ہے، تو قرآن بھی میرے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا۔ اگر میں حسین کو دیکھوں وہ بھی میرے مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلتا رہا۔ پتہ کیا چلا کہ وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی باکمال ہے، یہ بھی باکمال ہے، وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اب آگے چلیں، قرآن کے اندر صورتیں مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں۔ قرآن کے اندر صورتیں مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں۔ اگر میں اپنے حسین کو دیکھوں، میرے حسین مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں۔ مدینہ نہیں چھوڑا، مکہ نہیں آئے، مکہ سے میدان کربلا نہیں پہنچے۔ پتہ کیا چلا کہ 114 صورتیں مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں۔ جب میں حسین پہ نظر اٹھاتا ہوں، میرے حسین مکی بھی ہیں، میرے حسین مدنی بھی ہیں۔ موضوع بہت طویل ہے۔ اگر قرآن کو دیکھتا ہوں تو قرآن سید الکلام ہے،
اگر میں اپنے حسین کو دیکھتا ہوں آپ سید الشہداء ہیں، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں وہ میزان القسط ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں وہ امرت بالقسط ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں موعظۃ من ربکم، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں لا تعجلوا حتی اعظکم بالحق، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں یہدی الی الرشد، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں ادعوکم الی السبیل الرشاد ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں والقرآن العظیم ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں حسین سابقہ العظیم ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں انہ لحق الیقین ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں حتی اتاک الیقین ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں نعم الشفیع ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں شفاعت الحسین ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں قرآن نجات ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں نص حسین بھی نجات ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں وہ شفا ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں وہ بھی شفا ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں وہاں بھی حکمت ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں وہاں بھی حکمت ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں امر بالمعروف ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں وہاں پہ بھی امر بالمعروف ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں وہ بھی نور ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں نور علی نور ہے، اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں وہ ہر زمانے میں شاہد ہے، اگر میں حسین کو دیکھتا ہوں وہ بھی ہر زمانے میں شاہد ہے۔ قرآن کو زمانہ نہیں بھول سکا، حسین کو بھی زمانہ نہیں بھول سکا، جہاں تک قرآن ہے وہاں تک میرا حسین ہے، جہاں قرآن میں برکت ہے وہاں میرے حسین میں برکت ہے، جہاں کتاب قرآن با برکت ہے وہاں پہ میرا حسین بھی با برکت ہے، قرآن میں بھی کوئی کمی نہیں، میرے حسین میں بھی کوئی کمی نہیں، میرا قرآن بھی شفا ہے، میرا حسین بھی شفا ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، میرے حسین کی بارگاہ میں بھی ٹھہر ٹھہر کے جایا کرو، قرآن کو جیسے عزت کے ساتھ دیکھتے ہو میرے حسین کو بھی عزت کے ساتھ دیکھا کرو، جیسے قرآن سے پیار کرتے ہو ویسے میرے حسین سے بھی پیار کرتے ہو، ارے جیسے قرآن کا تعلق میرے مصطفیٰ پہ ہے وہی حسین کا تعلق بھی میرے مصطفیٰ سے ہے، حوض کوثر پر جہاں قرآن میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا اسی حوض کوثر پر میرا حسین بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ جب حوض کوثر پہ پہنچوں گا میں اپنا علم بلند کر کے کہوں گا میں قرآن سے رشتہ بھی رکھتا تھا، میں اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی رشتہ رکھتا تھا، میں علی کے ساتھ بھی رشتہ رکھتا تھا، میں فاطمہ کے ساتھ بھی رشتہ رکھتا تھا، میں حسن و حسین کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا، میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ دوستو ایسے عقیدے بناؤ کہ جب تم مر کے قبر میں جاؤ فرشتے تمہارے چہرے کو دیکھے خوش ہو جائیں، میرے مصطفیٰ تمہارے چہرے کو دیکھے خوش ہو جائیں، تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ خود کہیں فرشتوں چھوڑ دو میری فاطمہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایسے عقیدے پیدا کرو کہ جب تم قبر میں جاؤ تمہارے لیے دنیا بھی مغفرت کی دعا کرتی رہے، جب تم قبر میں جاؤ فرشتے بھی تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو میرے رب کا وہاں سے اعلان ہو ان کو اندر داخل ہونے دو، یہ غلام مصطفیٰ بھی ہیں یہ غلام اہل بیت بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔